اس قبرستان میں اہل بیت جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ساتھ ہی ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی ام البنی کی بھی مزار ہے، اور 10,000 سے بھی زیادہ صحابی رسول مدفون ہیں، لہٰذا اس کی حرمت کے باعث اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ سمودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں بیان کرتا ہے، سب سے پہلے اس بقیع میں رسول اکرم کے صحابی عثمان بن مظعون دفن ہوئے، اور ان کے بعد رسول اکرم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو وہ بھی رسول اکرم کے حکم کے مطابق عثمان بن مظعون کے برابر میں ان کو دفن کیا گیا، اور ان کے بعد دوسرے لوگ بھی اپنے مرنے والوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیے۔ آل سعود کے ہاتھوں جنت البقیع کا یہ انہدام کا یہ واقعہ 1345 ہجری 21 اپریل 1925 میں ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہاں پر رک کر میں وہابیت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو مٹھی بھر ٹولہ ہے یہ صرف فقط اپنے آپ کو توحید پرست مانتا ہے، یہ سمجھتے ہیں صرف یہی توحید پرست ہے اور خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ خبروں کے اوپر عمارتوں کے خلاف ہے اور قبر کی زیارت کے خلاف ہے، اور قبر کے لیے سفر کرنا اور قبر کی زیارت کو آنا ان کے خلاف ہے، اور خواتین کے قبرستان کو جانے کے خلاف ہے، اور توسل کے خلاف ہے، اور زریوں کو ہاتھ لگانے کے خلاف ہے، اور زریوں کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بھی یہ خلاف ہے۔ ان لوگوں نے کچھ جعلی حدیثوں کے سہارے کی بنیاد پر لوگوں کے عمل کو حرام کہتے ہیں، اور یہ تمام چیزوں کو اس چھوٹے سے گروہ نے حرام قرار کیا۔ ان لوگوں کے مطابق پوری دنیا میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اور جتنے بھی مسلمان زریوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں سب ان کی نظر میں مشرک اور کافر ہے، اور یہی وجہ ہے جس کے لیے یہ لوگ زائرین کے ساتھ برا جو اس فرقے کا بانی تھا شیخ محمد ابن عبد الوہاب تھا، شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی، یہ اس کی تصویر ہے، یہ اس فرقے کا بانی تھا، اور اس فرقے کے جتنے بھی نظریات تھے یہ صرف اس کے ذہن کے مطابق تھے۔ اس کا نام محمد تھا اور اس کے باپ کا نام عبد الوہاب تھا، اور ہاں اس کے باپ کا اس کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سن 1115 ہجری میں یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا باپ عبد الوہاب قاضی تھا، اور فرقہ حنبلی کی تعمیل اس نے اپنے باپ سے لی تھی، اور یہ جوانی سے ہی لوگوں کے عمل کو شرک کہتا تھا، لیکن اس کا باپ اور بھائی اس کے عقائد کے خلاف تھا، اور یہاں تک کہ اس کے بھائی نے اس کے عقائد کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی تھی، اور 1153 ہجری میں اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کھلم کھلا اپنی عقائد کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اور لوگ بھی اس کے پاس آنے لگے، اور اسی دوران اس کے تعلقات آل سعود سے ہو گئے، اور جو حکمران تھے، اور 1206 ہجری میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کے پیروکار میں سے جو امیر سعودی تھے ان لوگوں نے 20,000 افراد کا لشکر لے کر کربلا پر حملہ کیا، اور اس حملے کے لیے انہوں نے جو دن چنا وہ 18 ذی الحجہ عید غدیر کا دن تھا، اور وہ انتہائی وحشیانہ طور پر قتل عام کرنے لگے، اور بعض علماء لکھتے ہیں اس حملے میں 20,000 سے زیادہ زائرین قتل ہوئے، اور یہاں تک کہ حرم امام حسین کے یہاں جتنا بھی سونا تھا اور تبرک تھا ان سب کو انہوں نے لوٹ لیا۔ 1344 ہجری میں آل سعود نے مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ نہیں آتا تھا ان لوگوں کو کہ کس طریقے کا استعمال کرے، یہ چاہتے تھے کہ کوئی شرعی طریقہ حاصل ہو جائے جس کے ذریعے وہ عوام کے ہدایت حاصل کر لیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ نجد کا جو قاضی قرہ تھا اس کو مدینہ روانہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں سے گفتگو کرے، اور اس گفتگو کے ذریعے ان لوگوں کو یہ واضح کر دے کہ یہ سب کرنا شرک ہے، اور زریوں پر عمارتیں بنانا یہ سب شرک ہے۔ اور باقاعدہ وہابیوں نے ایک سوال نامہ بھی بنایا، جو سوال نامہ اس نتیجے کا، اور وہ سوال تھا کہ جو یہ چاہتے تھے اسی کا جواب ملے، یہاں تک کہ وہابیوں نے وہاں کے مفتیوں کو یہ کہہ کر دھمکی دی کہ اگر یہ اس فتوے پر دستخط نہیں کرتے ہیں تو ان کو واجب قرار کیا جائے گا۔ آخرکار وہابیوں نے اپنی مرضی کا فتویٰ چالو کر دیا۔ ہو جانے کے ڈر سے کسی مفتی نے اپنا منہ نہیں کھولا، اور
سن 1345 ہجری 8 شوال 21 اپریل 1925 میں البقیع کے روزے کو مسمار کر دیا اور وہاں کی قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا اور جنت البقیع کو ایک کھنڈیر ملبے میں تبدیل کر دیا، جسے دیکھ کر آج بھی دل کانپ جاتا ہے۔ صرف جنت البقیع بول کے نہیں، اور اس مکان کو بھی جس میں محمد اکرم نے اپنے 28 ایئرز گزارے ہیں بی بی خدیجہ کے ساتھ، اس کو بھی مسمار کر دیا، اور مدینے کے کئی بنی ہاشم کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا۔ یہ ظلم ابھی تک جاری ہے۔ آئیے آؤ پر ہم مل کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تاکہ امام آئے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، جو یہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لے۔ آمین۔